ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو ہے کوئی جواب، اور بغیر کسی وقت ضائع کیے ایک رپورٹ کی طرف ہم چلیں گے. اس رپورٹ کے بعد ہم بات کریں گے سیم قاضی صاحب سے بھی، کیونکہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہی نہیں ہیں بلکہ پنجاب میں کچھ قدرتی آفات کا بھی اس کو سامنا ہے. کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ شہباز شریف صاحب مجبور ہو جاتے ہیں یہ کہنے پہ کہ یہ بھی کوئی سازش ہے، کبھی وہ وفاق کی ہوتی ہے، کبھی کوئی تیسرا ہاتھ ہوتا ہے. رپورٹ دیکھتے ہیں پھر سیم قاضی صاحب سے بات کریں گے. ایسے حالات میں نے اپنی زندگی میں پہلے نہیں دیکھے. مسائل اور آفات نے تو جیسے پنجاب حکومت کا گھر ہی دیکھ لیا ہے. ایک مشکل ختم نہیں ہوتی کہ دوسری آفت تیار ہوتی ہے. پہلے سیلاب آدھے پنجاب کو لے ڈوبا، جس کے بعد گیس کی قلت نے پنجاب بھر کے کارخانوں کو تالا لگا دیا. لاکھوں بے روزگار افراد سراپا احتجاج بن گئے. ابھی یہ ایشو ختم نہ ہوا تھا کہ ڈینگی مچھر نے خادم اعلیٰ کی دوڑیں لگوا دی. اسپرے کا آغاز ہوا تو وہ بھی ناقص نکلا. کئی مہینوں کی کوشش کے باوجود ڈینگی تو قابو میں نہ آ سکا، لیکن سینکڑوں لوگ ضرور اس کی بھینٹ چڑھ گئے. یہ مشکلیں کیا کم تھیں کہ میٹرک اور انٹر کے ناقص امتحانات پر طلباء نے پنجاب بھر میں وہ احتجاجی دھمال اور کرتب دکھائے کہ انتظامیہ حیران و پریشان ان کا منہ دیکھتی رہ گئی. ہوش و حواس بحال ہوئے تو لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے ساتھ طلباء کا مردانہ وار مقابلہ کیا گیا. خادم اعلیٰ کے معطلی کے پروانوں نے بھی خوب شہرت حاصل کی. یوں مرض بڑھتا گیا جو دوا کی مذاق. ڈاکٹر، نرسیں، استاد، کلرک اور لیڈی ہیلتھ ورکر سمیت ہر ادارے سے تعلق رکھنے والوں نے ہڑتالیں شروع کر دی. حال ہی میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں تقسیم کی جانے والی ناقص ادویات نے 125 سے زائد لوگوں کی جان لے لی. آج بھی لاہور میں ایک عمارت گرنے سے 5 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے، جبکہ درجنوں افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. سب کو معطل کرنے والے خادم اعلیٰ پنجاب سے نادیدہ بلاؤں کو تو معطل نہ کر سکے، لیکن ہر مسئلے میں سندھ یا وفاق کی سازشوں کی بو سونگنے میں ضرور کامیاب ہو گئے. کہتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. پاکستان کی 60% آبادی اور سب سے زیادہ وسائل کا حامل صوبہ پنجاب مسلسل آفات کی زد میں ہے. تو کیا پنجاب حکومت کو بھی بلائیں ٹالنے کے لیے صدقہ دینے کی ضرورت ہے؟ یقیناً پنجاب حکومت کے پاس اس کا ہوگا ضرور کوئی جواب. جی زعیم قاضی صاحب، ہے کوئی جواب؟ جی بالکل ہے. میرا خیال میں 25 سوال کیے تو 25 سیکنڈ ضرور عنایت فرمائیے گا. عرض یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ جو اس ملک کے میکرو ایشوز ہیں ان کو آپ مائکرو ایشوز کے ساتھ کنورٹ کر دیتی ہیں، چاہے اس کا کوئی بھی کوانٹم ہو. ہم نے فیصلہ دیکھنا کیا ہے کہ اس ملک کے میگا ایشوز کیا فائنانس سے ریلیٹڈ ہیں، ڈیفنس سے ریلیٹڈ ہیں، فارن پالیسی سے ریلیٹڈ ہیں یا انرجی پالیسی سے ریلیٹڈ ہیں. جب اس کا فیصلہ ہو جائے گا، آپ نے مجھ سے جو سوال کیے وہ سارے مائکرو ایشوز ہیں، میں ان پہ باری باری آپ کی سما خراشی کر دیتا ہوں. بڑی مہربانی کہ یقیناً آپ نے ہمارے ذمے نہیں لگایا، میں اس پہ آپ کا مشکور ہوں، لیکن سیلاب کو بھی ٹالا جا سکتا ہے. اگر اس ملک میں بڑے ڈیمز بنائے جائیں، بڑے ریزروائرز بنائے جائیں، اور ایک دفعہ جب سیلاب آئے تو ریزروائرز اس پانی کو سٹور کر لے، دیٹ وڈ بیکم اے بلیسنگ ان ڈسگائز، اور وہ ایک زحمت کو رحمت میں کنورٹ کر لیا جائے گا. ہماری کمپٹنس اس بارے میں لو ہے. آپ نے دوسرا ایشو کہا کہ اس ملک میں ڈینگی کا مسئلہ ہوا، وہ قدرتی آفت تھی. جس طرح ہم نے اس کو کنفرنٹ کیا، دنیا کے ایکسپرٹس نے کہا کہ پنجاب حکومت نے جس طرح اس کو کنفرنٹ کیا، خدا نہ خواستہ اگر اس کو اس طرح کنفرنٹ نہ کیا جاتا تو اس کا رزلٹ بہت بھیانک ہوتا. آپ اس کو نیگیٹو نہیں لیجئے. ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پنجاب کے ساتھ ہی کیوں ہو رہی ہیں. آپ لوگ بھی کوئی صدقہ وطقہ دیں، میں آپ کے مقصد کے ساتھ جواب دے رہا ہوں. جی میں جواب دے رہا ہوں نا. جی نہیں، ہمیں انشاءاللہ ہم صدقہ بھی دیں گے، لیکن ہم اس کو کنفرنٹ بھی کرتے ہیں. اور یہ بات لیبارٹری سے پروو ہوئی کہ وہ دوائی جعلی نہیں تھی. امپورٹنٹ ایشو آپ نے فرمایا، ایک شاید میں کو بھول بھی گیا ہوں کہ جی دوائیوں والا مسئلہ کیا ہوا. جو دوائیوں والا مسئلہ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. ہم نے ودن 3 days 40,000 لوگوں سے وہ دوائی کلیکٹ کی. 3 دن کے اندر اس کا اینٹی ڈوٹ تلاش کیا، فولک ایسڈ کے انجیکشنز لگائے، اور اب انشاءاللہ تعالی چیزیں کنٹرول کی طرف آنی شروع ہو گئی ہیں. جو شہباز صاحب نے کہا مسئلہ یہ ہے، میں اس بار میں کوئی دو رائے نہیں ہے زعیم قاضی صاحب کے بعد میں آپ لوگ بڑے اچھے مووز دکھاتے ہیں، لیکن جب ایشوز ہو چکے ہوتے ہیں، جب لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہوگا اس کو سزا بھی دی جائے گی. لیکن بہرحال ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جس طرح پرومپٹ ہمارا اس پہ ریاکشن تھا اور جس طرح ہم نے کنفرنٹ کیا ان قدرتی آفات کو، آپ نے خود کہا بڑی مہربانی آپ کی، اس کا کریڈٹ ہم نہیں لینا چاہتے. یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. ایک بھی آدمی کا مر جانا
اس کی رسپانسبلٹی ہم پر ہے. اچھا ٹھیک ہے قدرتی ٹھیک ہے آپ کا مؤثر جواب میرے پاس آ گیا. ذرا شوکت بسرا صاحب سے لاسٹ کامنٹ لوں, نعیم الحق صاحب سے لاسٹ کامنٹ لوں گی. شوکت بسرا صاحب کیا کہیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو قرارداد ہے 20ویں آئینی ترمیم کا جو بل ہے کتنے دن میں منظور ہو جائے گا, اور ایک دفعہ پھر آپ لوگ شر شکر ہو جائیں گے آپس میں, تمام جو آپ لوگ کے 28 اراکین ہیں وہ واپس آ جائیں گے؟ within 1 or 2 days I think آج وہ پیش ہونی تھی. آپ لوگ کی اس میں کوئی ریزرویشن تو آف کورس نہیں ہوں گی. نون لیگ سے کیا ریزرویشن ایکسپیکٹ ہو جائے گا, نون لیگ سے کیا ریزرویشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس بل پہ؟ اس بل پہ نون لیگ سے کیا ریزرویشن ہے؟ ان کے ایشوز یہ ہیں اس میں وہ لے کے آنا چاہتے ہیں. میری لائن ختم ہو گئی تھی. سن لیں وہ اس کو ایشو لے کے آنا چاہتے ہیں کہ جو غیر جانبدار حکومت جو کیئر ٹیکر آ رہے ہیں ان کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں. 2-3 ایشوز ہیں جو صوبوں کے حوالے سے, لیکن اس میں یہ کنسنسس کے ساتھ پاس ہو جائے گی within 1 or 2 days. ٹھیک ہے, دوسری بات لاسٹ کامنٹ دیجیے گا. گورننس کے حوالے سے زین قادری میرے جی غیر جانبدار الیکشن کمیشن کا مسئلہ نادیہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ایک سیکنڈ بسرا صاحب, نادیہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں, معذرت کے ساتھ آئیں گے لاسٹ کامنٹ. صرف ایک کمنٹ کروں گا. یہ جن لوگوں کو آپ سیاسی اداکاروں کو بلاتی ہیں نا اپنے پروگرام میں, انہیں یہ بتا دیا کریں یہ سیاسی تھیٹر نہیں ہے. خدا را آپ لوگ اپنی حیثیت میں رہیں, اپنے پاجامے میں رہیں, اپنے سے زیادہ چھلانگ نہ لگایا کریں. چوروں اور لٹیروں کے نمائندگوں کو نہ بلایا کریں, میرا خیال ہے اچھا رہے گا. جنہوں نے قوم کو لوٹا ہے, جنہوں نے قوم سے چوری کی ہے, امین فہیم کے اکاؤنٹ میں 4 کروڑ روپے نکل آئے, پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نے آنکھیں پھیر لی. ان بیچاروں نہیں آتی ہے لوگوں کو, خدا کا یہ قوم کو اس عذاب سے بچائیں. ٹھیک ہے, لٹیروں کے نمائندوں کو ٹھیک ہے. ناظرین پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے. 20ویں آئینی ترمیم 1 آدھ دن میں منظور ہو جائے گی. ایک دفعہ پھر جو 28 اراکین معطل ہوئے ہیں وہ دوبارہ سے اسمبلی کے فلور پر آ جائیں گے. تمام کام اسی طرح چلتا رہے گا اور عوام اسی طرح اپنے کنواں کھودتی رہے گی اور اسی طرح اس میں سے پانی نکالتی رہے گی. پروگرام ہے کوئی جواب سے دیجیے. نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.